کے بعد میں بلایا گیا تھا، تحصیل کونسل کی ریکوزیشن پہ بلایا گیا تھا. ایجنڈا یہی تھا، باڈیز گورنمنٹ ہے یا لوکل باڈیز ایکٹ ہے جو 2019 میں امینڈیڈ ہو کے 13 والا 19 میں امینڈ ہوا، اس کاج کے لیے نکلے ہیں، اپنے بنیادی حقوق کے لیے نکلے ہیں، اپنے عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں. حکومت وقت کو، صوبائی گورنمنٹ کو اگلے 2 ہفتے کا یا ہمارا جو ڈیسائیڈ ہوا ہے اسمبلی کے اندر، کونسل کے اندر، کہ ان کو ہم وقت دے رہے ہیں کہ وہ 2 ہفتے کے اندر اندر جو ایکٹ ہے اس کو اپنی اصل حالت میں بحال کریں. جو ہمارے اختیارات ہیں، چاہے وہ انتظامی نوعیت کے ہیں، سیاسی نوعیت کے ہیں یا مالیاتی نوعیت کے ہیں، ان کو فی الفور بحال کریں. اپوائنٹمنٹ جو چیف منسٹر کے پی نے 8/5/2024 کو کی تھی، ایک ماہ کے اندر آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کو حل کریں گے، اس کا فالو اپ بھی کریں گے. میئر صاحبان کو جو ٹی ایم او کے انڈر کر دیا گیا. بات اتحاد جو ہے، آل پارٹیز اتحاد تحصیل کونسل کی کال پہ وہ یہاں پہ آئے ہیں. پاکستان میں ہر ادارے، ہر جماعت، ہر گورنمنٹ کا ایک اپنا اپنا دائرہ اختیار دیا گیا ہے. پاکستان کے آرٹیکل 140A کے تحت، آرٹیکل 32 کے تحت اور آرٹیکل 37(1) کے تحت مقامی حکومتوں کو مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات دیے گئے ہیں. ریلی بھی کامیاب رہی، ماشاءاللہ پرسکون رہی. ہم عوامی نمائندے ہیں، ہمیں عوام نے لایا ہے، عوام کی آواز ہے، چاہے ہم لڑکیاں ہیں یا میل ہے، فیمیل ہیں، لیکن ہم عوام کی آواز ہیں. عوام کی آواز تب تک نہیں دب سکتی جب تک عوام خود نہ دبائے. عوام ایکٹیو ہے، جب تک عوام بولے گی تو عوام کی آواز بھی بولتی رہے گی، آتی رہے گی، سنتے رہیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اس عوام کی آواز کو ماننا پڑے گا. اور نعرے لگانے کے لیے یا اپنی قرارداد صرف پیش کرنے کے لیے نہیں آئے، اپنی عوام کو ریلیف دینا ہے. الیکشن کا دور ہوتا ہے، آپ نے ہمارے الیکشنوں میں بھی کھڑے ہو کے اسٹیجوں پر عوام سے وعدے کیے تھے کہ ہم ان لوگوں کے ذریعے آپ کی حقوق آپ کی دہلیز پر پہنچائیں گے، آپ کو فنڈ دیے جائیں گے، آپ کو اختیارات دیے جائیں گے، اور یہ لوگ آپ کی خدمت آپ کی دہلیز پہ کریں گے. اس کے سامنے احتجاج کر کے تھک رہے ہیں. جب آپ کے سامنے احتجاج کر کے ہم تھکیں گے، آپ ہمیں کوئی اختیارات دیں گے تو ہم اس عوام کا کچھ بھلا کر سکیں گے. کل آپ لوگوں کو ووٹیں دے کے بھیجا ہے، آج آپ نہ ہمیں کوئی فنڈ دے رہے ہو، نہ آپ ہمارے کوئی کام کر رہے ہو. اور الیکشن ہوا ہے جمہوریت میں تو میں مانتا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت نے کروایا ہے. جذبہ کم تھا شاید، ہم لوگوں کی آواز تھوڑی سی کم تھی شاید، کہ ابھی تک ہم اپنے حقوق نہیں لے سکے. گورنر صاحب گھر گیا، اس نے سارے وعدے جھوٹے کیے ہمارے ساتھ. ایک مذہبی جماعت کا نمائندہ تھا وہ، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پورے ہزارہ ڈویژن میں انشاءاللہ اس احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے حویلیہ میں بھی ہوگا، مانسیرا میں بھی ہوگا، بٹگرام میں بھی ہوگا، تمام تحصیلوں میں انشاءاللہ اب ہمارے یہ احتجاج شروع ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ان احتجاجوں کے بعد پھر ہم ہزارہ بھر میں ایک بڑا احتجاج کریں گے انشاءاللہ. ایک بات بتا دوں جناب سی ایم صاحب، ڈرنے والے یہ لوگ نہیں ہیں. اگر یہ ڈرے آپ کے الیکشن میں نہیں ہیں تو ڈریں گے اپنے حقوق لینے کے لیے کبھی بھی نہیں. آئین سے اس کو ختم کر دو، اس شک کو. کوئی بلدیاتی الیکشن نہیں ہوگا، کوئی بلدیاتی ممبر نہیں ہوگا، یہ صرف ہمارے باپ کا ملک ہے. آپ سب لوگوں کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلے. 2 سال پہلے ہم نے یہ ابتدا کی تھی تو اس وقت بھی مجھے کہتے تھے کہ کوئی ساتھ نہیں دیتا. تو آج اللہ کے کرم سے آپ سب نے ہمارا ساتھ دیا. میں اپنی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور آپ جتنے لوگ جتنے سرکل سے آئے ہیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں. خواتین کا مشکور ہوں، ہری پور والوں کا مشکور ہوں، اور انشاءاللہ باقی باتیں ساری انہوں نے کر دی ہیں. میری آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ جی ہم نے اللہ کا نام لے کے اور کلمہ پڑھ کے چلا تھا. اس میں ہم نے یہ نہیں کہنا ہے کہ فلاں پارٹی، بس ہم فیصل بھائی نے جیسے کہا کہ ہمارا جو حقوق ہے وہ ہمیں ملنے چاہیے. اس حقوق کے لیے چاہے جس حد تک ہوگا دائرے کے اندر رہ کے ہم انشاءاللہ جائیں گے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جی بھائی یہ فیصل بھائی نے جیسے کہا کہ جی بھائی ہماری دفعہ آتی ہے تو کہتے ہیں فنڈ نہیں ہے. بھائی میں اسٹریٹ فارورڈ کہتا ہوں کہ آپ نے کہا جی 69 کروڑ روپیہ آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا یا دوسرا جو گورنر ہے اس کا جو آپ اخراجات کرتے ہیں، تو 69 کروڑ تو ہمارے
ایک ڈسٹرکٹ میں آ جاتا ہے نا، تو آپ کیسے آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے؟ اپنے لیے آپ نے تنخواہ بھی 200-300% کر لی، آپ نے ہر کام کر لیا، آپ نے پیٹرول کر لیا، آپ نے گیس کر لی، اور ہم رہ گئے کہ ہمارے لیے اب کچھ نہیں ہے. تو ہم خدا رسول کو حاضر ناظر جان کے سب اکٹھے ہو کے چلیں گے. اگلی دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ جی بھائی آپ سب لوگ ساتھ ہوں گے، تو میں ان کو 10-15 دن کا ٹائم دیتا ہوں. 10-15 دن بعد ہم پھر انشاءاللہ اجلاس بلائیں گے، اور اگلا دھرنا ہم ایسا دیں گے کہ ان کو سمجھ آئے گی. ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے. اس میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. پھر میں ایک دفعہ آپ سب جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں، آپ کا شکریہ اور مہربانی. ہم اپنے کاز کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ فرنٹ پور پہ آئیں گے. بہت شکریہ.